میں اپنی بات کو واضح کروں اس سے پہلے میری بائٹ جو چلی تھی اس میں تمام چیزیں وہ واضح ہو چکی ہیں، صاف ہو چکی ہیں۔ دیکھیے، مذہب اسلام جو ہے ایک دائرے اختیار کرتا ہے مہیلاؤں کے لیے اور پرش کے لیے۔ تو مہیلاؤں کے لیے بھی اتنی ہی پابندیاں لگتی ہیں جتنی پرشوں کے لیے لگتی ہیں۔ ہم لوگوں نے ایک ذہن میں ایک نیگیٹو تھاٹ بیٹھا لیا ہے کہ مہیلاؤں پر ظلم ہوتا ہے، زیادتیاں ہوتی ہیں، یہ ساری پابندیاں مہیلاؤں کے لیے ہوتی ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ نے بیان میں میرے یہ بھی سنا ہوگا کہ میں نے یہ بھی کہا ہے کہ مرد کے لیے بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی نامحرم کا ہاتھ پکڑے نا۔ تو مذہب اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مہندی ایک ایسا سلسلہ ہے کہ وہ سنورنے کے لیے یا اپنے ایک بیوٹی کے لیے لگائی جاتی ہے مہندی، اور ہم بازاروں میں جا کر، میں خاص مسلم کمیونٹی کو لے کر بات کر رہا ہوں، ہم بازاروں میں جا کر ہمارے گھر کی مہیلائیں مہندی لگواتی ہیں، وہ بھی کسی غیر مرد کے آگے ہاتھ پھیلا کر، اور وہ غیر مرد اس کا ہاتھ پکڑ کے مہندی لگاتا ہے۔ تو یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور مسلمان کو جو ہے اپنے جو اصول ہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی کی لیکن طرف یہ میری سمجھ روشنی میں نہیں ڈالنے کی آیا کوشش مولانا کی میں نے۔ قاری اسحاق گورا جی، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ اسلام میں اس بات کا کیسے ذکر ہوا جب وہاں اس دور میں بھی کیا مہیلائیں شادیوں میں پروشوں سے، غیر مردوں سے مہندی لگوانے جاتی تھی؟ دیکھیے، جہالت کا جب زمانہ تھا اس ٹائم لگواتی ہوں گی، تو اس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے۔ اور اب جو کنڈیشن ہے، جب ہمیں تعلیم دے دی گئی، ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیمات دی ہیں، اور پھر قرآن کی طرف سے ہمیں ہر چیز کو واضح کیا گیا ہے، تو یہ صاف ہو چکا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو کیسے بسر کرنا چاہیے، اس کی کیا دائرے ہیں، اور دائرے کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں ایک بات اپنی اور یہاں پر واضح کروں گا۔ دیکھیے، آج کل کے ماحول میں اگر ہم دیکھتے ہیں، آپ خبریں سنتے ہیں کہ فلاں جو ہے سمدھی سے سمدھن اور سمدھی بھاگ گئے ہیں، شادی کر لی ہے۔ آج کل داماد اور بہت سارے لوگوں کا داماد جو ہے وہ اپنی ساس کو لے کے چلا گیا ہے۔ یہ سب چیزیں ہم اپنے جو اصول اور دائرے ہیں اس سے باہر جا رہے ہیں کہیں نہ کہیں، ہے نا۔ تو ہمیں جو کوئی سا بھی مذہب ہوتا ہے، سب کے مذہب کے اپنے اپنے اصول ہوتے ہیں۔ کیونکہ میں ایک مسلم سمودائے کو ماننے والا ہوں، اور اس کا ایک دھرم گرو مجھے جانا جاتا ہے، تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں سب چیزیں دیکھ کر لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کروں اور بتانے کی کوشش کروں۔ مجھے لگتا ہے کہ جی آپ میری بات کو اچھے مولانا سے سمجھ رہے ہوں گے۔ قاری صاحب، میں نہیں سمجھی، اور ہمارے درشک بھی سمجھنا چاہتے ہیں تھوڑا اور بہتر ڈھنگ سے۔ اگر مہندی لگانا غیر مرد سے، تو پھر اس کے بعد بیوٹی سیلون میں جانا بھی آپ کہیں گے وہ بھی صحیح نہیں ہے، وہ بھی بند کر دینا چاہیے۔ تو اس کے بعد آپ بوٹیکس میں جانے کا بھی کہیں گے کہ وہاں پر بھی میجرمنٹ لینے والے جو ہیں وہ بھی میل ممبرس ہیں، تو وہ بھی ہاتھ ہی نہیں لگاتے میجرمنٹ کے لیے، تو وہ کیوں لگائیں؟ ایک لمبی فہرست ہوگی۔ تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے اسلام میں ان سب باتوں کے بارے میں، مہندی لگانے سے لے کر یہ تمام جو آپ نے، یہ اسپیسیفک کہیں کوئی چرچا ہے، یا پھر آپ نے اس کو اس طرح سے اس کا ارتھ نکالا ہے کہ غیر مرد کا ہاتھ اگر لگتا ہے مہندی لگانے سے تو وہ اسلام کے خلاف ہے؟ مجھے لگتا ہے مینا جی آپ ٹھیک سے سمجھ نہیں پا رہی ہیں، یا آپ سمجھ گئی ہیں تو، یا سمجھنا نہیں چاہ رہی ہیں۔ بہرحال میں آپ کی ایک بات یہاں پر بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، اگر ہمیں یہ کیا چیز ضروری ہے کہ فیمیل کو میل ہاتھ لگائے؟ کیا آپ یہ چاہتی ہیں؟ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اس کے بعد میں آپ کا جواب دوں گا۔ کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ضروری ہے کہ سیلون میں اگر کوئی مہیلا جاتی ہے اور اس کو کوئی مرد ہی اس کی بیوٹی کو سنوارے، جو غیر مرد ہو؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا ہے؟ مجھے اس کا سوال کا جواب آپ دیں گی، اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے مولانا صاحب، بڑھاؤں گا۔ بہت بہت اچھا سوال آپ نے مجھ سے کیا ہے۔ ویسے تو ہوں۔ سوال پوچھنا میرا کام ہے، اور میرا کام جواب دینا کبھی نہیں ہے، کبھی لیکن سوال لیکن کبھی کبھی لیکن سوال لیکن سے کبھی جواب بھی کبھی ملتا ہے۔ کبھی کبھی میں بالکل کبھی کبھی سواگت ہے آپ کے سوال کا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اتنی پڑھائی، اتنا ایجوکیشن، اتنا پورا کا پورا ٹرانسفارمیٹیو جو جس طرح سے پیراڈائم شفٹ کی بات کرتے ہیں،
وہاں پر بچیوں کو بچپن سے ہی ہم یہ سکھائیں کہ یہ تو لڑکا ہے اور یہ لڑکی ہے، یہ گڈ ٹچ ہے اور یہ بیڈ ٹچ ہے. کیوں نہیں ہم ایک ناگرک کے روپ میں، ایک ویکتتو کے روپ میں دیکھیے آپ آرام کے سے ذہن میرے میں آس پاس یہی چیز میرے دونوں میں طرف آپ کی میرے بات کو پوری یہیں پہ بات روکوں گا. مولانا صاحب میری بات تو پوری ہونے دیجئے. میرے دو جی دوست میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ایک طرف مہیلا ہے ایک طرف پروش ہے، دونوں ہی اگر مجھے ہاتھ لگا کر ہاتھ ملاتے ہیں، ہینڈ شیک کرتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے کہ ہاتھ ملانے والا مہیلا ہے یا پروش ہے؟ نہیں، اسلام میں اس چیز کا فرق پڑتا ہے. آپ کو اس کا فرق نہیں نظر آتا تو اس کی میں نہیں کچھ کہہ سکتا. اسلام میں ان چیزوں کا فرق پڑتا ہے. اسلام ایک دائرے اختیار کرتا ہے مہیلاؤں کے لیے اور پرشوں کے لیے. اور میں وہی بات آپ کی بات روک رہا تھا بیچ میں. آپ نے یہی ذہن میں بیٹھا رکھا ہے کہ مہیلاؤں کے لیے کیوں اتنے سارے سوالات ہیں. یہاں مسئلہ صرف مہیلاؤں کا نہیں ہے، یہاں پرشوں کا بھی ہے. پرش کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو ہاتھ لگائے، اور اسی طرح مہیلاؤں کے لیے بھی یہ نیم لاگو ہوتا ہے. تو ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم ہر بات کو اگر نیگیٹو لے جائیں گے تو مسئلے کا حل نہیں ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک مجھے تو یہ سمجھائیے مولانا صاحب، میرے درشکوں کو بھی، اس دیش کی یوا پیڑھی کو بھی، کہ واقعی میں یہ ایک ایسا وشے ہے جس پر ہمیں بات کرنی چاہیے. یہ واقعی میں بہت گمبھیر مدعا ہے جس پر اس دیش کے نوجوانوں کو، مہیلاؤں کو، یواؤں کو سوچنا چاہیے. بالکل بہت ضروری ہے، اور اپنی جو مذہبی اصول ہیں اس پر دھیان دینا چاہیے. جو مذہبی اصول ہیں، دائرے ہیں، اس پر خیال کرنا چاہیے. تبھی ہمارا سماج ایک دوسرے کو چل پائے گا. اور اگر یہ بات کسی کو نہیں لگتی کہ اس پر نہیں ہمیں دھیان دینا ہے تو اس کے لیے بہت گمبھیر مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ویکتی کسی دھرم کو مانتا ہے تو اس کو اس دھرم کے جو اصول ہیں اس کا پالن کرنا چاہیے. مولانا صاحب آپ ہمیں دکھا سکتے ہیں، آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کون سے ادھیائے میں، کون سے پیج پر کہاں اس بات کا ذکر کیا ہوا ہے دیکھیے، اسلام میں؟ ہمارے ایک مسئلہ جو ہے دارالعلوم دیوبند کی دارالفتہ سے پوچھا گیا تھا آج سے کچھ وقت پہلے. تو دارالعلوم دیوبند نے بھی اپنا ایک فتویٰ جاری کیا تھا اسی سمبند کو لے کر. اور دارالعلوم کا جو فتویٰ ہے وہ ایک بہت معنی والی چیز ہوتی ہے نا، کیونکہ دارالفتہ ایک وبھاگ ہوتا ہے. میں آپ کی نالج کے لیے بتا دیتا ہوں اور درشکوں کے لیے بھی. دارالفتہ ایک وبھاگ ہوتا ہے جس میں بہت سارے مفتیان اکرام بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ اس پر بہت باریکی سے ریسرچ کرتے ہیں، اور جو قرآن اور حدیث کی روشنی سے جو مسئلہ آتا ہے اس کے بہاف پر وہ اس مسئلے کو بتاتے ہیں. اور وہ سارے کے سارے پروش ہوتے ہیں؟ نہیں، اس میں جو ہے سارے کے سارے پروش ہوتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو اس میں بھی کیا آپ کو لگتا ہے مہیلاؤں کو بھی بیٹھانا چاہیے؟ نہیں، قانون بنانے میں مہیلاؤں کا کیا کام؟ فیصلے لینے میں مہیلاؤں کا کیا کام؟ نیتی نرمان میں مہیلاؤں کا کیا کام؟ دیکھیے اسلام مینا شرما جی، اسلام کے لکھنے میں میں جو ہے نا، آپ یا آپ کے جیسے اور لوگوں نے دماغ میں جو ایک مہیلاؤں کو لے کر بیٹھا رکھا ہے. ہمارے یہاں مہیلا جو ہے نا، پیغمبر محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہوئی ہیں. ان کی بھی ایک بہت بڑی مثال ہے نا. ہمارے یہاں مہیلاؤں میں اور بھی بہت سارے نام ہیں جو بہت بڑے اس پر ہوتی تھی. یہاں مسئلہ مہیلاؤں اور پروش کا نہیں ہو رہا ہے، دونوں کے ایک برابری حصے کا ہو رہا ہے. یہاں مذہب اسلام کے دائروں کی بات ہو رہی ہے. اور دائروں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک بہت بڑی دیوار آپ کھینچ کے رکھو اور دونوں کو دور رکھو کہ ایک دوسرے کا جس طرح سے اپرادھ کا گراف بڑھ رہا ہے ہمارے دیش میں اور دنیا میں، اس کا بہت بڑا کارن تو یہی ہے کہ اتنی زیادہ دوریاں ہیں، اتنی زیادہ گرنتھیاں ہیں کہ ان گرنتھیوں کو پار تو یہ ہم ان سے بہت پاتے بڑی نہیں ہیں. دیوار آپ کو لگتی ہے، میں اس کو نہیں کہہ سکتا. یہ بہت بڑی دیوار آپ کو لگتی ہے، اور یہ دیوار آپ کو محسوس ہو رہی ہوگی کہ بہت بڑی دیوار ہے. اتنی بڑی دیوار نہیں ہے. تو کیا کرنا چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ جتنے بھی بیوٹی سیلونز ہیں، مہندی والے ہیں، تمام جو اس طرح کے بوٹیکس ہیں اور اسی طرح کی تمام جو انڈسٹری ہیں، ان سب کو بند کر دینا چاہیے؟ ہم نے بات بند کرنے کی نہیں کہی ہے. ہم نے کہا ہے کہ نامحرم مرد جو ہیں وہ کسی مہیلا کو نہ چھوئیں،
اور مہیلائیں بھی مردوں کے پاس نہ جائیں نامحرم کے پاس، جو مہندی لگواتی ہیں، چوڑیاں پہنتی ہیں۔ کیا مہیلا کو نہیں کر سکتی؟ کیا مہیلاؤں کو روزگار کے ساتھ نہیں جوڑا جا سکتا؟ آپ کیا چاہتی ہیں کہ مہیلاؤں کو بھی آگے آنا چاہیے، مہیلائیں اچھے سے مہندی لگانا سیکھیں، اور سیکھتی ہیں اور بہت ساری مہیلائیں ہیں، کیا ان کو روزگار نہیں کرنا چاہیے؟ کہ ضروری ہے کہ ایک پروش جو ہے وہ مہیلا کا ہاتھ پکڑ کے مہندی لگائے گا؟ کیا ضروری ہے کہ مہیلاؤں کو چوڑی جو ہے وہ کوئی مرد ہی پہنائے گا؟ ہاں، اگر مرد پہنائے گا تو اس کا محرم ہونا چاہیے، نامحرم اجنبی نہیں ہونا چاہیے۔